ختیجہ 6 ماہ کی ہونے والی تھی، لیکن کہیں سے بھی اپنی عمر کی نہیں لگتی تھی۔ عجیب سوکھی سی بچی تھی۔ ناصرہ کو لگتا تھا کہ اس کے ہاتھ پیر بھی ٹیڑھے ہیں۔ بخش دین سے کچھ کہنا فضول تھا، وہ اس کی بات کبھی مانتا ہی نہیں تھا۔ وہ تو بچوں کی پیدائشی ٹیکے لگوانے کے حق میں بھی نہیں تھا، لیکن ناصرہ کی کوشش ہوتی تھی کہ کم از کم مفت کے ٹیکے تو لگ ہی جائیں۔ اسی لیے اب کی بار وہ محلے کی ایک عورت کے ساتھ اسپتال آئی تو بچوں کے ڈاکٹر سے اپنے اس خدشے کا اظہار بھی کیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو دیکھا اور اس کے 1-2 ٹیسٹ لکھ دیے۔ ناصرہ اسے بتا چکی تھی کہ اس کا بار بار آنا ممکن نہیں، اس لیے ٹیسٹ اسی وقت کر لیے گئے۔ البتہ رپورٹس کے لیے 2 دن بعد بلایا گیا۔ انہی دنوں مریم کو بخار نے آ گھیرا، جو کسی صورت ٹوٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ بخش دین اور ناصرہ اسے اسپتال لے گئے۔ اب ناصرہ کو رپورٹس کا خیال آیا۔ اس نے بخش دین کو بتایا تو حسب معمول اس نے کوئی خاص اہمیت نہ دی، لیکن ناصرہ نے منت کی کہ جب یہاں تک آ ہی گئے ہیں تو کیوں نہ رپورٹس ڈاکٹر کو دکھا لیں۔ بخش دین شاید نہ مانتا، لیکن خدیجہ کی حالت اس کے سامنے ہی تھی، لہٰذا وہ ڈاکٹر کے پاس پہنچے۔ ڈاکٹر نے رپورٹس دیکھ کر جو کہا، اسے سن کر جہاں ناصرہ آنسو بہانے لگی، وہیں بخش دین کی سمجھ میں نہ آیا کہ آخر اس سے ایسی کیا خطا ہوئی تھی کہ یہ سزا ملی۔ آپ کی بچی کا دماغ عام بچوں کے مقابلے میں چھوٹا رہ گیا ہے۔ ماں کے پیٹ میں صحیح نشو و نما نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی بچی دماغی طور پر صحیح نہیں ہے، کسی چیز کو صحیح سے پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی پڑھ لکھ سکتی ہے۔ آپ کو اس کا ہر کام خود کرنا پڑے گا، رفع حاجت سے لے کر کھانا کھلانے تک یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اسی لیے ہم آپ لوگوں کو سمجھاتے ہیں کہ پیدائش میں مناسب وقفہ رکھیں، بیوی کو اچھی خوراک کھلائیں، لیکن ڈاکٹر ابھی اور بھی کچھ کہتی، لیکن ناصرہ کے گرتے آنسو اسے خاموش کروا گئے۔ یہاں آتے ہوئے ناصرہ اور بخش دین کو مریم کی فکر تھی، اور واپس جاتے ہوئے ساری زندگی کا روگ لگ گیا تھا۔ ایسے بچے کو کوئی کیسے اور کب تک پال سکتا تھا؟ ماں باپ تو پھر بھی بھگت لیتے، کیا کوئی اور برداشت کر پاتا؟ سوچ سوچ کر ناصرہ کا دماغ سن ہو رہا تھا، تو دوسری جانب بخش دین سوچ رہا تھا کہ شاید اللہ نے اسے آزمائش کے لیے چن لیا ہے۔ شام ہوئی تو مائی مجھے اپنے مرشد بی بی سے ملوانے کے لیے اپنے گھر لے آئی۔ سادہ سا مکان، گو دنیاوی آسائشوں سے مبرہ تھا، لیکن اس میں ایک سکون سا تھا جو گھر میں داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا تھا۔ مائی بخشا نے مجھے سین میں بٹھایا اور خود اندر جا کر اپنی مرشد کو میرے بارے میں بتایا تو انہوں نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ مجھ پر تو یہاں آتے ساتھ ہی ایک رعب سا قائم ہو گیا تھا، سر اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ میں سر جھکائے مائی بخشا کے ساتھ چلتا ہوا ان مرشد بی بی کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس سے پہلے کہ میں سلام عرض کرتا، انہوں نے مجھے خود سلام کیا۔ میں جو دم سادے کھڑا تھا، ان کے سلام کا جواب دیا اور پہلی بار ان کی جانب دیکھنے کی کوشش کی۔ ہلکے رنگ کے دوپٹے میں ان کے نورانی چہرے پر کہیں بھی تفاخر نہیں تھا، بلکہ ایک عاجزی، ایک انکساری تھی۔ انہوں نے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے مجھے مخاطب کیا۔ خوشحال سنگھ، آپ کے بارے میں ہم نے مائی بخشا سے بہت سنا ہے، ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ ہم سے ملنے آئے۔ مرشد بی بی، آپ سے ملنا میری خوش نصیبی ہے، یہاں آ کر مجھے ایک عجیب سا سکون کا احساس ہوا ہے۔ ان کی بات کے جواب میں صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ اور کہتا، انہوں نے مجھے ٹوکتے ہوئے کہا، مرشد نہ کہو بیٹا، آپ مجھے بائی بخشا کہو، میرا نام مائی بخشا ہی ہے۔ یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، جب موج میں ہوتی ہیں تو مجھے مرشد بی بی کہتی ہیں، حالانکہ میں نے انہیں منع بھی کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہتے ہوئے مائی بخشا کی جانب اشارہ کیا، جو ادب سے سر جھکائے ایک کونے میں کھڑی تھی۔ ان کی بات پر میری آنکھوں میں حیرانی در آئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ 2 خواتین کے ایک جیسے نام کیسے ہو سکتے ہیں۔ تب میری پریشانی بھانپ کر وہ گویا ہوئی۔ اصل میں مائی بخشا ایک سفر کا نام ہے، جو کوئی بھٹکتی ہوئی روح اس سفر میں شامل ہو جاتی ہے، اسے مائی بخشا کا نام ہی دیا جاتا ہے۔ میں بھی مائی بخشا ہوں، یہ خود بھی مائی بخشا ہیں، اور ہم سے پہلے جو ہماری استاد تھی وہ بھی مائی بخشا ہی کہلائی جاتی تھی۔
انہوں نے جب میری پریشانی بانپ کر وضاحت کی تو میری الجھن کچھ کم ہوئی۔ مائی بخشا بتا رہی تھی کہ آپ نے اپنے والد کو ان کی حیات میں ہمیشہ پریشان ہی دیکھا۔ کیا پریشانی تھی آپ بتائیں، میں دعا کروں گی کہ آپ کی کھوج اور ان کو قرار آ جائے۔ ان کی بات پر میرا دل نہ جانے کیوں بھر آیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے حلق میں بہت سا نمکین پانی جمع ہو گیا ہے جو مجھے کچھ بھی کہنے سے باز رکھ رہا ہے۔ شاید میری الجھن ان کی نظروں میں آ چکی تھی، اسی لیے وہ گویا ہوئی خوشحال سے، اب آپ جائیں، اب آپ نے یہ گھر دیکھ لیا ہے، جب آپ خود کچھ کہنے کے لیے تیار کر لیں تب آ جائیے گا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ میں اچانک اٹھا اور باہر چلا گیا۔ مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اچانک مجھے کیا ہوا ہے۔ گھر سے نکلتے ہوئے میں نے سین میں بہت سے بچوں کو قرآن پاک پڑھتے ہوئے دیکھا۔ ان بچوں کی نگرانی پر مامور ایک 14-15 سالہ لڑکی نے میری جانب دیکھا اور سر جھکا لیا۔ ختیجہ جیسے جیسے بڑی ہو رہی تھی ویسے ویسے اس کی بیماری بڑھ رہی تھی۔ 3 سال کی عمر میں وہ محض 1 سال کی ہی دکھتی تھی۔ ناصرہ پہلے تو اس کا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن جب سے وہ ایک بار پھر امید سے ہوئی، عجیب چڑچڑی سی ہو گئی تھی۔ اس حالت میں ختیجہ کو سنبھالنا اور بھی مشکل ہو گیا تھا۔ اوپر سے ختیجہ کو عبداللہ سے نہ جانے کیا بیر تھا، اس کے ہاتھ میں کوئی بھی چیز دیکھ کے اسے چھیننے کی کوشش کرتی۔ عبداللہ چونکہ بخش دین اور کرم دین کا لاڈلا تھا، اسی لیے وہ چیز ختیجہ کو دینا تو درکنار، اسے دھکا دے کر تو کبھی مار کے بھاگ جاتا۔ یوں ختیجہ وہ غاں کی آواز میں زور زور سے روتی رہتی۔ اس کا رونا سن کر کرم دین جو خود بیمار رہتے تھے ناصرہ پر چلانا شروع کر دیتے کہ وہ جان بوجھ کے ختیجہ کو رلاتی ہیں۔ الغرض ناصرہ کے لیے ختیجہ کی دیکھ بھال اور گھر کے کام وہ بھی اس حالت میں کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ گزشتہ کئی ماہ سے کرم دین بستر کے ہو کر ہی رہ گئے تھے۔ بخش دین گھر آتا تو ان کے کاموں میں ہی لگا رہتا۔ ختیجہ سے اسے بھی کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ ختیجہ ہی کیا، سوائے عبداللہ کے اس نے کبھی کسی اور بچے کو ساتھ بٹھا کر پیار نہ کیا تھا۔ آج بھی بخش دین گھر آیا تو کرم دین نے اسے ناصرہ کی حرکت میں بارے میں بتایا کہ وہ کس طرح ختیجہ کو جان بوجھ کے رلائی جاتی ہے تاکہ انہیں سکون نہ مل پائے۔ بخش دین جو خود بھی نہ جانے آج کس کشمکش میں تھا، کرم دین سے گویا ہوا، کیا کروں ابا، میں خود اس بیمار بچی سے تنگ آ گیا ہوں۔ عبداللہ کو بھی تنگ کرتی ہے اور اپنی ماں کو بھی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں۔ تب کرم دین نے اسے ایک راز سمجھائی جسے سن کر اس نے پرسوچ انداز میں سر ہلایا، جیسے رضامندی کا اظہار کیا ہو۔ ناصرہ کو اس بارے میں بتانا تھا اور وہ جانتا تھا کہ تھوڑی سی پس و پیش کے بعد وہ مان ہی جائے گی۔ اس نے آج تک کبھی بخش دین سے اختلاف کیا ہی نہ تھا۔ ختیجہ کو سلانے اور گھر کے کاموں سے فارغ ہونے کے بعد جب ناصرہ تھکی ہاری چرپائی پر آ کر بیٹھی تو بخش دین نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، ناصرہ مجھے ختیجہ کے بارے میں تم سے بات کرنی ہے۔ اور پھر جو بخش دین نے کہا، اس سے سن کر پہلے تو ناصرہ کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے شور کی جانب دیکھا جو اپنی بات کے رد عمل کا اندازہ کرتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے سے بھی گریز کر رہا تھا۔ بالآخر کافی دیر بعد ناصرہ کچھ بولنے کے قابل ہوئی۔ میں سمجھ نہیں پا رہی کہ آپ ایسا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کیا آپ کے دل میں اپنی اولاد کے لیے ذرا بھی محبت نہیں؟ اولاد سے زیادہ مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں اس کی خوشنودی کے لیے ایسا کر رہے ہیں، اور اب میں اس کے خلاف ایک بات بھی نہیں سننا چاہتا۔ تم تیار رہنا، 3 دن بعد ہم ختیجہ کو لے کر جائیں گے۔ بخش دین سخت لہجے میں گویا ہوا۔ اس نے سر سے عمامہ اتارا اور سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ ناصرہ جانتی تھی کہ ہونا وہی ہے جو بخش دین کا حکم ہے، اس سے فرار ممکن ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بار سکون سے سوئی ہوئی ختیجہ کی جانب دیکھا اور بے آواز آنسو بہانے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اب اسے ختیجہ کے لیے ساری عمر یوں ہی رونا ہوگا۔ جب سے میں مائی بخشاں سے مل کر آیا تھا ایک عجیب سی بے چینی نے میرے دل میں بسیرا کیا ہوا تھا۔ دل پر اتنے برسوں سے جو بوجھ پڑا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ کسی کے سامنے اب یہ بوجھ اتار پھینکوں۔ اسی لیے آج میں نے پھر درگاہ جانے کا فیصلہ کیا۔ مائی بخشاں اپنے مخصوص جگہ پر بیٹھی دکھائی تھی۔ میں ان کے پاس گیا اور سلام کے فوراً بعد
مدعا عرض کیا، مائی بخشا آج مجھے آپ مرشد بی بی کے پاس لے چلیں، مجھ سے اب یہ بوجھ برداشت نہیں ہوتا ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا۔ مائی بخشا نے میرے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مجھے تسلی دی۔ یوں کچھ دیر بعد ہم ایک بار پھر اسی پرسکون گھر میں بیٹھے تھے جس کے در و دیوار میں ایک مقناطیسی کشش تھی، اور وہ کشش سکون و معرفت کی تھی۔ مائی بخشا نے مرشد بی بی کو میرے متعلق بتایا تو انہوں نے مجھے اندر بلاوا بھیجا۔ ان کے سامنے جاتے ہی نہ جانے مجھے کیا ہوا کہ میں زور و قطع رونا شروع ہو گیا۔ ایک بھی لفظ کہے بغیر میں بس مائی بخشا کے سامنے بیٹھا رو جا رہا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے خوب کھل کر رونے دیا۔ جب میرا جی ہلکا ہوا تو انہوں نے تپائی پر دھرا پانی کا کٹورا اٹھا کر میرے سمت بڑھایا، یہ لو پانی پی لو، دل سنبھل جائے گا۔ ان کے ہاتھ سے کٹورا لے کر میں ایک سانس میں پی گیا۔ اب بتاؤ کیا بات ہے، کیوں اس قدر ہلکان کیا ہوا ہے خود کو؟ ایسا کیا ہے جو اندر ہی اندر کھایا جا رہا ہے تمہیں؟ ان کے پوچھنے پر میں نے ان کی جانب دیکھا اور پھر ایک ٹراس میں بولتا ہی چلا گیا، میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میرا دادا بہت بڑی جاگیر کے مالک تھے، ان کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ میرے والد سب سے بڑے تھے، ان کے بعد ان کے بھائی اور پھر سب سے چھوٹی بہن۔ سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ میرے والد کی شادی ہوئی اور میری والدہ بیاہ کر گھر آ گئی۔ دن یوں ہی گزر رہے تھے۔ کچھ ماہ بعد دادا کو خیال آیا کہ کیوں نہ چھوٹے بیٹی کی شادی بھی کر دی جائے، لیکن میرے چاچا ابھی شادی کے لیے تیار نہ تھے۔ یوں تو ہماری جاگیر چتور گڑھ میں تھی، لیکن میرے چاچا اپنا علیحدہ کاروبار کرتے تھے، اسی لیے انہیں مختلف شہروں میں آنا جانا پڑتا تھا، کبھی لکھنؤ تو کبھی دلی۔ وہ کبھی بھی زیادہ دن کہیں رکتے نہیں تھے۔ لیکن پھر ایسا ہونے لگا کہ چاچا ہفتوں گھر نہیں آتے۔ دادا نے اس بارے میں بات پرس کی تو انہوں نے کاروباری مصروفیات کا بہانہ بنا کر انہیں ٹال دیا۔ لیکن دادا بھی جہاں دیدہ تھے، سمجھ گئے کہ وہ بات نہیں جو بیان کی جا رہی ہے۔ انہوں نے لکھنؤ اور دلی میں موجود اپنے کچھ رفقا کی مدد سے چاچا کا احوال جاننا چاہا۔ تب یہ پتہ چلا کہ چاچا لکھنؤ کی کسی طوائف کی زلف گراں گیر کے اسیر ہو چکے ہیں۔ ان کے شب و روز اسی گلی میں گزرتے ہیں۔ جاگیرداروں کا طوائفوں کے یہاں جانا برا تصور نہیں کیا جاتا، لیکن جب چاچا نے گھر آنا بالکل ہی چھوڑ دیا تو بالآخر دادا نے 2 ٹوک بات کرنے کے لیے انہیں بلاوا بھیجا۔ کہو برخوردار، گھر کا راستہ یاد نہیں رہتا یا دانستہ بھولنا چاہتے ہو؟ رنجیت سنگھ نے اپنے چھوٹے بیٹے کو سامنے بٹھا کر حتمی بات کرنے کی ٹھانی۔ بابا، کاروبار کافی بڑھ گیا ہے، اسے ایسے چھوڑ کے آنے کا دل نہیں کرتا۔ چاچا کی بات پر دادا بولے، کاروبار بڑھ گیا ہے یا تمہارا کہیں آنا جانا بڑھ گیا ہے؟ ہم اس وقت صرف سچ سننا چاہتے ہیں۔ تم جانتے ہو کہ ہم چتور گڑھ میں رہتے ہوئے بھی پورے ہندوستان کی خبر رکھتے ہیں۔ دادا کی 2 ٹوک بات سن کر چاچا نے کچھ بھی کہنے سے گریز کیا۔ لکھنؤ کی گلیاں دلی کی گلیوں سے زیادہ پیچیدہ ہیں۔ ان گلیوں میں جانا بری بات نہیں، لیکن ان میں ہی رہ جانا یا ان کے کسی نگینے کو اٹھا کر پگڑی میں لگانے کی ضد کرنا حماقت ہے، اور ہم تم سے ایسی حماقت کی امید نہیں رکھتے۔ دادا کی بات نے اب چاچا کو بھی بولنے پر مجبور کر دیا۔ بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ ان گلیوں میں رہتی ضرور ہیں، لیکن وہاں کا خون نہیں ہے۔ بنا دیکھے آپ ان کے لیے اپنے دل میں بوجھ نہیں پال سکتے، اور ویسے بھی میرا ان کو وہاں سے نکال لانا چاہتا ہوں۔ میں ان سے شادی کرنے کا خواہش مند ہوں۔ ہاں، اگر آپ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے یہاں آنے سے آپ کی شان و شوکت پر کوئی حرف آئے تو میں ان کو یہاں کبھی نہیں لاؤں گا، لیکن اتنا طے ہے کہ میں اب اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔